حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پہ کہ آپ کو میرے مصطفیٰ نے نہیں فرمایا کہ تم میرا صحابی ہے، بلکہ آپ کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے محبوب ابو بکر تیرا صحابی ہے۔ ہر جتنے بھی صحابی ہوئے 1,24,000 کم و پیش میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہیں، یار ہیں، دوست ہیں، ان کے نام ان کے تذکرے تمہیں حدیث میں ملیں گے، میرے مصطفیٰ کے فرمان میں ملیں گے۔ ابو بکر صدیق کے علاوہ کسی ایک کو بھی نہیں رب نے فرمایا کہ یہ میرے محبوب تیرا صحابی ہے۔ فرض محال اگر کوئی بندہ صحابہ کرام کا انکار بھی کرتا ہے نا، صحابیت کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوگا، لیکن جو میرے مصطفیٰ کے اس صحابی ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرے وہ کافر ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو بکر صدیق کو صحابی اللہ کی لا ریب کتاب میں رب نے خود ڈکلیئر کیا ہے۔ جس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کے لیے نکلے مدینہ شریف غار ثور میں آپ نے سٹے فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف فرما تھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ تو غار کے دانے پہ دروازے پہ دشمن آ گئے، اتنے قریب آ گئے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خوف ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اندر آ جائیں اور یہ ہمیں پکڑ لیں۔ جب پریشان ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ دشمن تو آ گئے، تو اس کو قرآن پاک اپنے لفظوں میں بیان فرما رہا ہے کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں سے دوسرا جس وقت وہ غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جس وقت وہ اپنے صاحب کو کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، غمگین نہ ہو بے شک اللہ تیرے ساتھ بھی ہے میرے ساتھ بھی ہے، غم نہ کر اللہ ہم دونوں کے ساتھ۔ یہی تو مسلمان کے لیے ایک تحفہ ہے کہ زندگی میں کوئی اس کا ساتھ دے نہ دے، عقیدہ یہ ہونا چاہیے میرا اللہ میرے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ابو بکر غم نہ کر میرے ساتھ اللہ ہے، نہیں، ان اللہ معنا، اے ابو بکر پریشان کیوں ہوتا ہے، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ اس میں پھر یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، قرآن کہتا ہے لا تحزن، لا خوف کا لفظ نہیں ہے، خوف ہوتا ہے اپنی ذات کے بارے میں، غم ہوتا ہے دوسروں کے بارے میں۔ گویا قرآن نے یہ واضح کیا کہ ابو بکر صدیق کو اپنی جان کا کوئی خوف کہ دشمن آ گئے مجھے پکڑ لیں گے، نہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جان کا کوئی خوف نہیں تھا۔ اگر اپنی جان کا خوف ہوتا تو جس وقت غار میں آئے تھے عرض کی تھی یا رسول اللہ لگتا ہے کہ صدیوں سے اس غار کے اندر کوئی نہیں گیا، آپ ایسا کریں تھوڑی دیر ٹھہریں، میں جاتا ہوں اندر جا کے صفائی کرتا ہوں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر جائیں تو کوئی کیڑا مکوڑا اگر ڈس لے تو کیا ابو بکر کو نہیں ڈر سکتا؟ ڈر سکتا ہے۔ صرف عرض یہ کہ یا رسول اللہ آپ باہر رکیے تاکہ کوئی نقصان پہنچے تو میں ابو بکر صدیق کو پہنچے، آپ کو کچھ نہ ہو، ورنہ کہہ دیتے کہ یا رسول اللہ آ جائیں، نہیں یا رسول اللہ آپ ٹھہریں میں جاتا۔ تو گویا اس سے یہ پتہ چلا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جان کا کوئی خوف نہیں تھا۔
غم تھا تو کس کا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے علماء نے اور عاشقان مصطفیٰ نے بڑا پیارا نقطہ ایک نکالا ہے کہ غار میں پہلے ابو بکر گئے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، تو گویا یہ رہتی دنیا تک لوگوں کو بتا گئے، لوگوں جس کے دل میں ابو بکر نہیں جائے گا اس کے دل میں محمد عربی بھی نہیں جاؤں گا۔ غار میں پہلے ابو بکر جا کے بتا رہے ہیں کہ لوگوں مجھے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اپنی جان کی پرواہ ہوتی تو جس وقت سانپ نے ڈنسا تھا تو وہ اپنی ایڑی سائڈ پہ کر لیتے کہ ٹھیک ہے آ جا ویلکم۔ اس نے کہا نہیں، مجھے ڈانس لے، میں تیار ہوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ نہیں کرنے دوں۔ وہ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا، قرآن نے کہا ہے اذ یقول لصاحبہ، جس وقت وہ اپنے صاحب کو کہہ رہے تھے، اپنے صحابی کو کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، آپ غمگین نہ ہوں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آگے کیا کچھ ہوا وہ میں بیان نہیں کرنا چاہ رہا، صرف یہ عرض کرنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایسی شخصیت جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کا صحابی بیان فرمایا کہ یہ میرے محبوب کا صحابی ہے، تو ظاہر بات ہے ان کی جب زندگی کے آخری ایام ہوں گے وہ تیرے لیے اور میرے لیے درس ہے۔ اس دن بھی میں عرض کر رہا تھا، دوبارہ پھر کچھ چیزیں عرض کر دیتا ہوں اور بات آج مکمل کرتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال تک کی، کہ آپ جس وقت بیمار ہوئے 7 جمادی الثانی کو آپ کو بخار ہوا، 7 جمادی الثانی سے 22 جمادی الثانی تک آپ بیمار رہے، تقریباً 15 دن بنتے ہیں جو آپ بیمار علی رہے۔ تو آخری ایام میں آپ نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ جو اپنا عہدہ تھا، خلیفہ رسول تھے، آپ نے چاہا کہ میں آگے کسی اور کو خلیفہ بنا دوں۔ آپ نے بات کسی کو اپنی ذمہ داری کسی کے سپرد کر دی۔ آج ہم نے جو سبق لینا ہے وہ سنیے کہ اپنی ذمہ داری کسی کو سپرد کر دی۔ سپرد کرنے میں پھر آپ نے مشاورت کی تھی، حضرت عبد الرحمن بن عوف سے پوچھا تھا، حضرت سیدنا عثمان سے پوچھا تھا، دیگر جو بڑے بڑے صحابہ کرام تھے ان سے مشورہ لیا تھا کہ میں تم سے مشورہ یہ لینا چاہ رہا ہوں کہ عمر فاروق کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو پھر صحابہ نے مختلف مشورے دیے، کسی نے کہا کہ ہیں ٹھیک لیکن ہیں سخت ہے، کسی نے کہا عمر تو جیسے اندر سے ہے ایسے ہی باہر سے ہے، اور جیسے باہر سے ہے اس سے زیادہ پاکیزہ اندر سے ہے، کسی نے کہا عمر جیسا تو کائنات میں تیرے بعد ابو بکر کوئی بندہ نہیں ملے گا۔ اس طرح کی جب باتیں کی تو آپ نے پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عثمان غنی کو فرمایا تھا کہ عمر فاروق کے بارے میں میری طرف سے لکھ دو، آپ نے پھر سارا لکھ دیا۔ گویا اس میں یہ درس دیا کہ مرنے سے پہلے مسلمانوں موت برحق اعلانی ہے، آپ کو بھی، تو مرنے سے پہلے کم از کم اپنا پیچھے جو خلیفہ ہے، تمہارے بعد جو گھر کا سربراہ ہے، سردار ہے، اس کو نومینیٹ کر دو کہ میرے بعد تم ہوئے گا، تاکہ گھر میں کوئی معاملہ خراب، معاملات سارے خراب ہم نے خود کیے ہیں۔ مرنے والا مر گیا، پیچھے والا یہ کہتا ہے کہ میں بڑا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں بڑا ہوں، تیسرا کہتا ہے میں بڑا ہوں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ درس دے دیا کہ یہ بعد میں مسئلہ بنے ہی نہ، میں خود تمہیں بتا دیتا ہوں کہ تم میں بڑا کون ہے۔ حالانکہ معاملہ تو اسی وقت خراب ہو گیا تھا جس وقت آپ نے مشاورت لی نا بابا جی، تو ایک صاحب نے کہہ دیا تھا کہ ابو بکر آپ جس کو خلیفہ بنا رہے ہیں وہ تو بڑا سخت ہے، اس کے اندر بڑا تشدد ہے، اس کو کیوں خلیفہ بنا رہے ہیں؟ آپ نے رب کی حضور جاننا ہے، آپ رب کی حضور کیا جواب دیں گے؟ حالانکہ ساری زندگی بندہ غلط بیانی کر بھی لینا، جس وقت موت کا فرشتہ سامنے ہوتا ہے بندہ غلط بیانی نہیں کرتا، بڑے بڑے دھوکے باز اس وقت ٹھیک بیان نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ تو سیدنا ابوبکر صدیق ہیں،
جنہوں نے ساری زندگی جھوٹ نہیں بولا. جس وقت اس نے کہا نا کہ رب کی حضور کیا جواب دو گے, سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو مجھے رب سے ڈراتا ہے, جب رب مجھ سے پوچھے گا کہ اپنے بعد کس کو چھوڑ کے آیا ہے تو میں بتا دوں گا کہ ساری کائنات میں جو افضل تھا وہ عمر ان پہ خلیفہ بنا کے آیا. یہ چیز تو اگر آپ ان کو خلیفہ نہ بناتے تو پھر پیچھے کیا حال ہونا تھا. یہ آپ نے معاملہ سارا حل فرما دیا کہ میرے بعد عمر خلیفہ ہوگا. یہ لوگوں کے لیے سہولت پیدا کر دی. اس کے بعد پھر مسئلہ تھا اپنی ذاتی زندگی کا. سب سے پہلے اپنی ذات کو نہیں دیکھا کہ میرا کیا کیا معاملہ ہے, نہیں, سب سے بڑا بوجھ تھا خلافت کا. خلیفہ بنا دیا, بری و ذمہ ہو گئے. اس کی خلافت کا اعلان بھی کر دیا, آپ نے خود بھی اعلان کیا. بہرحال اس کے بعد جب آپ فارغ ہوئے تو آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا. آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ بیٹی تو میری بڑی پیاری ہے, لخت جگر ہے, میں نے بڑا تیرے سے پیار کیا ہے, تیرے سے زیادہ مجھے کوئی بیٹا پیارا نہیں, کوئی بچی پیاری نہیں, تو اسے میں بڑا پیار کرتا ہوں. تجھے میں نے ایک جاگیر دی تھی, کچھ زمین دی تھی تحفے میں, اگر تم مجھے واپس کر دے تو اس میں تجھے کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ کیوں, اگر میں فوت ہو گیا تیرے سے میں نے واپس نہیں لی تو اس کے اوپر تو تیرا قبضہ ہے, لیکن تو ایسا کر کہ مجھے واپس کر دے تاکہ تیرے سارے بھائیوں میں اور بہنوں میں وہ برابر کی تقسیم ہو جائے. سب سے بڑی والدین غلطی کرتے ہیں, مرنے سے پہلے وراثت ہی تقسیم نہیں ہوئی. آپ جہاں کہیں چلے جائیں, تھانے میں کیس دیکھ لیں, آپ کو آدھے کیس ایسے ملیں گے جو وراثت کے ہوں گے. بھائی بھائی کے ساتھ لڑ رہا ہے, کیوں؟ وراثت کا مسئلہ ہے. بھائی اس کو تقسیم کرو, جس بیٹے کا جتنا حق ہے اس کے سپرد کر دو. یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ مجھے واپس کرو تاکہ میں ساروں میں تقسیم کر دوں. اور آپ نے پھر آپ کو فرمایا بھی تھا کہ بیٹی میرے بعد یہ سب میں تقسیم کر دینا. آپ حیران ہوں گے, یہاں تک کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا تو آپ کی ایک بیٹی ابھی اپنی ماں کے رحم میں تھی, پیٹ میں تھی. آپ نے فرمایا میری بیٹی میرے مرنے کے بعد تیری ایک اور بہن پیدا ہوگی, اس کو بھی حصہ دینا. میرے بعد تیری ایک بیٹی ہوگی, بہن ہوگی, میری بیٹی ہوگی, تیری بہن ہوگی. کیا کمال کا جملہ یار. یہ بھی فرمایا کہ تیری بہن ہوگی. یہ بھی تو فرما سکتے تھے بھائی ہوگا, لیکن نہیں, پتہ تھا بھائی نہیں بہن ہوگی. یہی تو سب کچھ اللہ پاک نے دے دیا. بعض اوقات انہوں نے اظہار کیا, بعض اوقات اظہار نہیں کیا. سم ٹائم اظہار کر کے یہ بتا دیتے ہیں لوگوں یہ تمہیں بھول ہے, ہم سب کچھ جانتے ہیں, ہم سب کچھ. کیا پتا بابا جی کسی کے پیٹ میں کیا ہے, یہ تو آج کل پتہ چل رہا ہے نا. اس وقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بہرحال فرمایا کہ میری وراثت جو ہے وہ برابر برابر تقسیم. اس کے بعد پھر آپ نے اگلا جو معاملہ کیا وہ یہ فرمایا کہ بیت المال سے ہم نے کتنا مال لیا. پتہ چلا کہ 6000 درہم ہم نے بیت المال سے معاوضہ لیا ہے. آپ نے فرمایا عائشہ فلاں جگہ جو میری جاگیر ہے, جگہ ہے, اس کو فروخت کر دینا, اس کے بدلے میں جو پیسے ملیں وہ بیت المال کو 6000 درہم واپس کر دینا. وہ بھی واپس لوٹا دیا. اس کے بعد پھر آپ نے پوچھا کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ ہمارے مال میں اضافہ کیا ہوا ہے. تو پھر بتایا گیا کہ ایک اونٹنی ہے, ایک غلام ہے اور ایک چادر ہے, یہ 3 چیزیں ہیں. آپ نے پھر فرمایا کہ میرے بعد جو خلیفہ مقرر ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میری طرف سے ان کی بارگاہ میں یہ بھیج دیں. یہ ہے خلافت. میرے بعد ان کی بارگاہ میں یہ بھیج دیں. روایات میں آتا ہے جس وقت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ چیزیں پہنچی تھی نا تو آپ نے رونا شروع کر دیا تھا. آپ نے رونا شروع کر دیا تھا کہ ابو بکر تم نے تو یہ کام کیا ہے, کون کرے گا آگے, کون کرے گا. بڑی مشکل میں آپ نے پھنسا دیا. اس کے بعد پھر آپ کے گھر کا ایک منتظم تھا,
جو سارے نظام چلاتا تھا، دیکھتا تھا کہ کہاں سے مال آیا، کہاں گیا، کس کو کیا ضرورت، سارے گھر کا ملازم یوں سمجھ لو۔ آپ نے پھر اس کو بلایا، اس کو بلانے کے بعد فرمایا کہ ہاں تو بتا تیرے ساتھ میرا کیا معاملہ ہے، کچھ لینا دینا ہے؟ یہ ہے خیر البشر کے وصال کا وقت اور آخری باتیں بتا رہا ہوں کہ ہاں بتا کچھ تیرا میرا لین دین ہے۔ یہ نہیں کہ میں مر جاؤں گا تو میرے بیٹے دے دیں گے، نہیں، ابھی تیرا قبضہ ہے، مرنے سے پہلے جس جس کا دینا ہے دے۔ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اس نے آگے سے کیا کیا، اس نے آگے سے کہا کہ حضور 25 درہم ہے صرف جو آپ نے میرے دینے ہیں۔ کتنے درہم؟ 25 درہم، کوئی تنخواہ رہتی ہوگی یا کوئی بھی معاملہ ہوگا، صرف 25 درہم ہے حضور آپ نے میرے دینے ہیں۔ فرمایا اچھا، ساتھ ہی اس نے ایک جملہ بولا، حضور 25 درہم ہے، کیسی بات کر رہے ہو، میں نے آپ کو معاف کیا۔ ملازم کیا کہتا ہے؟ میں نے آپ کو وہ معاف کیے، کوئی بات نہیں حضور آپ نہ دیں، میں نے معاف کیے۔ آپ نے فرمایا میرے توشہ آخرت کو قرض سے نہ بھرو، میرے توشہ آخرت کو قرض سے نہ بھرو، میں تمہارا قرض تمہیں واپس کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے رونا شروع کر دیا۔ جب رونا شروع کیا تو آپ نے فرمایا روتا کیوں ہے؟ میں اس بارگاہ اللہ میں جا رہا۔ تو کیوں رو رہا ہے؟ پریشان کیوں ہے؟ میں رب سے ملنے جا رہا ہوں اور تو پریشان ہے؟ نہ پریشان، زندگی اگر اچھی گزاری ہے نا میرے دوستو، نماز جمعہ، نماز فجر، نماز تہجد، ظہر، عصر، عشاء، مغرب، کسی کا حق نہیں کھایا، اگر کسی کا قرض لیا ہے کسی سے اس کو واپس دے کے جا رہے ہیں تو عزیزان گرامی قدر مرنے کے وقت پھر خوف نہیں ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ پریشان کیوں ہوتا ہے؟ میں اس کو ملنے جا رہا ہوں اور تو پریشان ہے۔ جتنے بھی صوفیاء کو آپ پڑھیں گے مرنے کے وقت وہ پریشان نہیں ہوئے، مرنے کے وقت وہ مسکرا رہے تھے، دنیا رو رہی تھی۔ تاریخ میں کسی صوفی کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں، پریشان تیرے جیسا اور میرے جیسا ہوتا ہے جس نے ساری زندگی دنیا میں غرق کر دی، اور مرتے وقت ہم پریشان ہوتے ہیں۔ مرنے والا بھی رو رہا ہے اور پیچھے والے بھی رو رہے ہیں نا۔ صوفیاء فرماتے ہیں ایسا بان کہ تو پیدا ہوا تھا تو روتا تھا اور تیرے گھر والے ہنستے تھے، زندگی گزارنے کے بعد اس مرلے پہ پہنچ جا کہ تیرا آخری وقت آئے، تو مرے، تیرے چہرے پہ مسکراہٹ ہو، ساری گلی والے رو رہے ہیں۔ یہ ہے زندگی۔ وہ سیدنا ابو بکر سے آپ نے فرمایا عائشہ بیٹی ادھر آؤ، آپ آئیں، آپ فرمایا اس کے میں نے 25 درہم دینے ہیں، اس کو میری طرف سے ادا کر دو۔ بری ذمہ سارے معاملات سے، جس کا کوئی روپیہ لینا ہے دینا ہے، سارے معاملات جس وقت کلیئر کر دیجئے۔ اس وقت آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک سوال کیا۔ دیکھو سٹیپ بائی سٹیپ، پہلے خلافت کے معاملات، پھر اپنے ذاتی معاملات حل کرنے کے بعد اب کیا فرما رہے ہیں؟ آپ فرما رہے ہیں عائشہ جی ابو جان، بیٹی یہ تو بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا؟ فکر کس کی ہے؟ ابا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا۔ آپ نے اپنی طرف دیکھا، 2 کپڑے پہنے ہوئے تھے، پھٹے پرانے تھے جو آپ نے پہنے ہوئے تھے۔ فرمایا عائشہ 2 یہ ٹھیک ہیں، ایک نیا لے لینا، مجھے بھی 3 کپڑوں میں کفن دے دیں۔ 2 یہ ٹھیک ہیں جویسا، ایک اور لے لینا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابا جان 2 کیوں؟ اللہ پاک نے اتنا مال دیا ہے، ہم تینوں ہی نئے لے آئیں گے، نئے کپڑوں میں کفن دیں گے۔ آپ نے پھر ایک تاریخی جملہ بولا تھا، سنیے گا۔ آپ نے فرمایا بیٹی تم کہہ رہی ہو نا کہ ہم نئے لے آئیں گے، مجھے بھی پتہ ہے تمہارے پاس اتنی طاقت ہے، تم لا سکتی ہو، مال ہے تم لا سکتی ہو، لیکن بیٹی یاد رکھنا نئے کپڑوں کے حقدار زندہ لوگ مرنے والوں کی بنسبت زیادہ ہوتے ہیں۔
یہ چیز ہے جو آپ نے آخری جملہ بولا۔ پھر سنیے کہ نئے کپڑوں کے حقدار زندہ لوگ بنسبت مرنے والوں کے زیادہ حقدار ہوتے ہیں۔ ابا فوت ہو گیا جی، فوت ہونے تو پہلے روندا رہا ہے کہ پتر مینوں دوائی لے آ کے دے، پتر میرا کیلا کھان نو دل کر رہا ہے، پتر سیب کھان نو۔ ابا جی حالات نہیں ٹھیک، ابا جی فوت ہو گئے، جنازہ پڑھا گیا، دوسرے دن جناب کل شریف دا ختم ہے، 14-15 ٹریاں جناب فروٹ نال بھریاں نے۔ واہ سنیو کمال دے بندے ہو تسی، قسم خدا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری جملے میں یہ فرمایا، بیٹی مرنے والوں کی بنسبت جو زندہ لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ حقدار ہوتے ہیں، میری خیر ہے، لیکن جو زندہ ہیں ان لوگوں کو دینا نئے کپڑے۔ عزیزان گرامی قدر، سمندر ہے اس جملے میں۔ مرنے کے بعد جس بندے کے لیے تم نے اتنا کچھ کیا، زندگی میں اس سے اگر کرو گے تو وہ زیادہ اس کے لائق ہے، مرنے کے بعد تو وہ مر گیا۔ آپ نے ایک اور بھی جملہ بولا تھا، فرمایا تھا یہ کپڑے جو ہیں یہ تو میں چلا جاؤں گا تو گل سڑ جائیں گے، یہ حالانکہ آپ کی عز و انکساری تھی، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ محمد عربی کے غلاموں کا کفن میلا، یہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، میرے محبوب کے چاہنے والوں کا کفن میلا۔ یہ تو ساری آپ کی عاجزی تھی۔ حقیقت میں یہ بیان کر رہا ہوں، یہ سارا درس تھا آپ کے لیے، میرے لیے، کہ کل آپ پہ بھی یہ وقت آنا ہے، میرے محبوب کے غلاموں تمہارے لیے بھی یہ وقت آنا ہے۔ یہ میں طریقہ دے کے جا رہا ہوں کہ اس طرح اس دنیا سے جانا۔ پھر آپ نے حضرت اسماء کو، آپ کی زوجہ تھی، ان کو فرمایا کہ ایسا کرنا، میرے مرنے کے بعد غسل آپ مجھے دینا۔ آپ نے پھر آگے سے فرمایا تھا کہ حضور میرے اندر تو اتنی طاقت نہیں ہے، میں کیسے دوں؟ فرمایا اگر آپ اکیلی نہیں دے سکتی تو عبد الرحمن بن ابی بکر کو بھی ساتھ لے لینا، دونوں مل کے مجھے غسل دینا، وہ پانی پکڑائے گا، آپ غسل دے دینا۔ ایک روایت یہ ہے۔ دوسری روایت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے بارے میں بھی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا علی تو نے رسول اللہ کو غسل دیا ہے، مجھے بھی تو غسل دینا۔ اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کسی نے محدث نے کسی کو لیا، کسی نے کسی کو لیا، غسل دیا گیا، مولا علی نے دیا یا آپ کی بیگم نے دیا، بیٹے نے دیا، مختلف روایات ہیں، اس میں اختلاف میں آپ کو اور مجھے الجھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جو سبق دیتا جا رہا ہوں وہ سنتے جائیں۔ اس کے بعد آپ نے پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال کس دن ہوا تھا؟ آپ نے پھر فرمایا کہ 2 شنبہ کو ہوا تھا۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ جب آپ نے سنا کہ 2 شنبہ مین پیر والے دن، آپ نے پھر فرمایا بیٹی اگر رسول اللہ کا وصال پیر والے دن ہوا ہے نا، مجھے یقین ہے میں بھی اپنے یار کے پاس پیر والے دن ہی جاؤں گا۔ ان کا وصال پیر کو ہوا ہے تو میرا بھی پیر کو ہی ہوگا، یعنی آج ہی ہوگا۔ ابھی باپ بیٹی بیٹھی تھی، بیٹی نے ایک ایسا شعر پڑھا جس کا میں ترجمہ عرض کر رہا ہوں۔ شعر کا ترجمہ یہ تھا، ایسا نورانی چہرہ ہے جس کا وسیلہ دے کر بادلوں سے بارش مانگی جاتی ہے۔ ایسا خوبصورت چہرہ جس کا وسیلہ دے کر بادلوں سے بارش مانگی جاتی ہے، یتیموں کے لیے، بے کسوں کے لیے، بے سہاروں کے لیے بڑا مددگار ہے۔ اچھا سنیے گا، یہ شعر جس شاعر نے پڑھا تھا نا، اس شاعر نے یہ شعر ابو بکر صدیق کی شان میں نہیں پڑھا تھا۔ اس شاعر نے سام بیٹا ابو بکر صدیق کی شان میں یہ شعر نہیں پڑھا تھا، اس نے یہ شعر پڑھا تھا تیرے میرے نبی کی شان میں کہ یا رسول اللہ آپ کا ایسا حسین چہرہ ہے کہ جس کی روشنی کا وسیلہ دے کے بادلوں سے بارش مانگی جاتی ہے۔ ایسا خوبصورت چہرہ اگر بادلوں کو بھی آپ کے چہرے کا واسطہ دیں تو وہ بھی بارش برسانا شروع کر دیتے ہیں۔
اس نے رسول اللہ کی شان میں یہ شعر پڑھا تھا۔ لیکن امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ابو بکر صدیق کا چہرہ دیکھا، اور میرا تو یہ یقین ہے اور ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشابہت تھی سیدنا صدیق اکبر کے چہرے میں، عکس تھا سیدنا صدیق اکبر کے چہرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا، بے عین ہی نہ تھا، بے عین ہی نہ تھا، عکس تھا۔ وہ رسول اللہ تھے، یہ ابو بکر تھے، برابری نہ تھی، لیکن عکس اس لیے تھا کہ غار ثور میں ادھر ابو بکر تھا، ادھر رسول اللہ تھے، رسول اللہ ابو بکر کو دیکھ رہے تھے، ابو بکر رسول اللہ کو دیکھ رہے تھے، ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، ابو بکر پہ رسول اللہ کا رنگ چڑھتا رہا، رنگ چڑھتا رہا، رنگ چڑھتا رہا، اتنا رنگ چڑھا لوگوں نے تو یہاں تک بیان کیا جس وقت دونوں مدینہ شریف پہنچے، مدینہ کے لوگوں کو بھی نہ پتہ چلا ابو بکر کون ہے، رسول اللہ کون ہے۔ یہ رنگ چڑھ، اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ بیان کرنے والوں نے کیا ہے کہ مدینہ جا کر لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، جیسے رسول اللہ کو ملتے تھے ایسے ابو بکر کو، کچھ لوگوں نے پہلے ابو بکر کو ملنا شروع کیا پھر رسول اللہ کو۔ ابو بکر نے سمجھا لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں چل رہا کون رسول اللہ کون ابو بکر، وجہ یہ تھی کہ ایک جگہ رہے تھے، رسول اللہ نے رنگ چڑھا دیا تھا ابو بکر پہ، ابو بکر میرے بعد خلیفہ تو نہیں ہونا ہے، ابو بکر معاملات خراب ہو جانے ہیں، ابو بکر میرے جو بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں ان میں بھی اختلاف ہو جانا ہے، سارے معاملات تو نے حل کرنے ہیں، ابو بکر آج سارا فیض میں تجھے دے کے جا رہا ہوں۔ اتنا فیض دیا کہ لوگ بھول گئے۔ روایات میں آتا ہے آپ نے فراز سے کپڑا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس پہ کپڑا کر کے کھڑے ہو گئے کہ لوگوں تمہیں پتہ ہونا چاہیے یہ جو سامنے کھڑا ہے یہ خادم ہے، جو بیٹھے ہیں یہ رسول اللہ ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، کہنے کا مطلب یہ سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شعر پڑھا کہ ایسا حسین چہرہ جس کا وسیلہ دے کے بارش مانگی جائے۔ آپ نے جب شعر یہ سنا نا بابا جی، آپ لیٹے ہوئے تھے، بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا عائشہ بیٹی خاموش، جو شعر رسول اللہ کی شان میں پڑھے گئے ہیں میرے بارے نہ پڑھنا۔ شیخ صاحب آخری وقت ہے، جان نکلنے کا وقت ہے، لیکن فرمایا جو رسول اللہ کے بارے میں پڑھے گئے ہیں نہ میرے بارے میں نہ پڑھنا۔ پھر آپ نے کچھ اور شعر پڑھے جس میں مفہوم یہ تھا کہ ہر آنے والے نے لوٹ کے جانا ہے۔ پھر بھی آپ نے قرآن کی آیت پڑھی تھی وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید۔ عائشہ شعروں کو چھوڑو، اب بھی قرآن کی آیتیں پڑھو۔ آپ کی پھر جس وقت جان نکلی اس سے پہلے بھی آپ نے پھر وصیت کی کہ ایسا کرنا میرا جب وصال ہو جائے تو میری میت اٹھا کر روضہ رسول پہ لے جانا۔ یہ سارے معاملات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے حل کر کے گئے تھے، اور جا کر عرض کرنا کہ یا رسول اللہ خادم آیا ہے، یا رسول اللہ خادم آیا ہے، اگر اندر سے اجازت مل جائے، اندر سے اجازت مل جائے وہاں دفن کر دینا، نہ ملے تو مجھے جنت البقیع میں کر دینا، میں کون ہوتا۔